والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے دوستو، میرے ذمے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک عنوان ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطلب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعات، حضور پاک کی تعلیمات۔ میرے پاک پیغمبر کی سیرت کا مطلب ہے نبی پاک کا کریکٹر، نبی پاک کا کردار۔ اور یہ بات آپ کو اور مجھے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سیرت لے کر آئے ہیں، اس جیسی سیرت اس کائنات میں کوئی بھی لے کر نہیں آیا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس سیرت کے مقام اور مرتبہ سے نوازا ہے جو تمام سیرتوں کی سردار ہے۔ نبی پاک کو اس کردار کے مرتبے سے نوازا ہے جو تمام مرتبوں کے سردار ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، حضور پاک علیہ السلام وہ رتبہ رکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا حضور کو پہچان رہی ہو، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور پاک تو وہ ہے ابھی دنیا میں قدم نہیں رکھتے تھے، اس سے پہلے دنیا حضور پاک سے واقف ہو چکی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ آل عمران پیش کر دیتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں کہ جب انبیاء کرام کو ابھی میں نے دنیا میں نہیں بھیجا تھا، اس سے پہلے تمام انبیاء کو جمع کیا، تمام انبیاء کو جمع کر کے میں نے انبیاء کرام سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے میرے نبیوں، پیغمبروں، رسولوں، میں نے تمہیں نبوت کا تاج دے کر دنیا میں بھیجنا ہے، میں نے تمہیں رسالت کا تاج دے کر دنیا میں مبعوث کرنا ہے۔ تم نے جا کے اپنی امتوں کو، آپ نے جا کے اپنے متبعین کو میری دعوت کا، میرے پیغام کا معاملہ ان تک پہنچانا ہے۔ مخلوق کو خالق تک ملاقات کرانی ہے، اور خالق اور مخلوق کا تعلق اسلامی ترتیب، عبادت کی ترتیب، عقیدت کی ترتیب کا بتانا ہے۔ رب کریم کو جواب میں عرض کیا یا اللہ ضرور۔ فرمایا اب میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ تم جتنے نبی ہو، ثم جاءکم رسول لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ لے رہا ہوں کہ تم جتنے لوگ انبیاء کرام ہو، دنیا میں جاؤ گے تمہارا کلمہ پڑھا جائے گا، دنیا میں جاؤ گے تمہاری شریعت میں عمل کیا جائے گا، دنیا میں جاؤ گے تمہارے دین کا چرچا ہوگا، دنیا میں جاؤ گے رب کریم تمہاری بات کو دنیا تک پہنچانے کی ترتیب رکھے گا۔ لیکن یاد رکھنا، رسول نبی پیغمبر تم ضرور ہو، لیکن اگر تمہارا دور نبوت جاری ہو، تمہارا دور کلمہ جاری ہو، تمہارے دین کا دور ابھی جاری ہو، ثم جاءکم رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس دوران تشریف لے آئیں، اس دوران حضور پاک پہنچے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے حضور پاک پر ایمان بھی لانا ہے، رسول اللہ کی مدد بھی کرنی ہے۔ میرے دوستو، رب کریم بتانا یہ چاہتے ہیں تمام انبیاء کا رتبہ اپنی جگہ مسلم، تمام انبیاء کا مرتبہ اپنی جگہ مسلم، تمام انبیاء کا درجہ اپنی جگہ مسلم، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر ہیں۔ اگر یہ آ جائیں، باقیوں کی نبوت نہیں چل سکتی، باقیوں کی رسالت نہیں چل سکتی، باقیوں کی پیغمبری نہیں چل سکتی، باقی نمائندہ خدا ضرور ہوں گے، باقی نمائندہ اللہ ضرور ہوں گے، باقی نمائندہ الہ ضرور ہوں گے، لیکن جو نمائندگی آمنہ کے در یتیم کو ملی ہے، حضرت عبداللہ کے لخت جگر کو ملی ہے، محمد الرسول اللہ کو ملی ہے، وہ ذمہ داری وہ ہے جو باقی انبیاء کی ذمہ داریوں سے اعلیٰ، باقی انبیاء کی ذمہ داریوں سے افضل، باقی انبیاء کی ذمہ داریوں سے برتر و بالا ہے، کیونکہ ان کو رب نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ درجہ دیا کہ اعلان کر دیا، نبیوں تمہاری نبوت پر حق ہے، رسولوں تمہاری رسالت پر حق ہے، پیغمبروں تمہاری پیغمبری پر حق ہے، لیکن محمد الرسول اللہ آ گئے، باقی انبیاء کی نبوت نہیں چلے گی، حضور کی نبوت بھی چلے گی۔ کلمہ اس سے سمجھ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ درجہ دیا ہے کہ باقی انبیاء کرام کی نبوت کے دور میں حضور آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دے، باقی انبیاء کی نبوت کو اپنے گھیرے میں لے لینا ہے، ان کی نبوت نہیں چل سکتی۔ میری بات کا مطلب نبی پاک وہ نبی ہیں، حضور پاک وہ رسول ہیں، پیغمبر خدا وہ پیغمبر ہیں کہ ان کے آ جانے کے بعد سچے نبی حضرت آدم، سچے نبی حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کے اگر دور شروع ہوں ان کی نبوت نہیں چل سکتی، تو حضور پاک جب آ جائیں، حضور پاک کے بعد مرزے کی نبوت کیسے چل سکتی ہے؟ باقی انبیاء تو سچے تھے، ان کی نبوت حضور کی موجودگی میں نہ چلے، مرزا تو جھوٹا ہے، اس جھوٹے کا مسئلہ کیسے چل سکتا ہے؟ میری پاک پیغمبر کے اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے کہ حضور پاک کا مرتبہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اتنی بڑی ہے۔ میرے ساتھیوں، میری بات کا مطلب جو میں بتانے لگا ہوں کہ دنیا میں کوئی آتا ہے، آنے کے بعد اس کو پہچانتے ہیں، آنے کے بعد اس کو جانتے ہیں، آنے کے بعد اس کا تعارف ہوتا ہے، آنے کے بعد اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، آنے کے بعد اس کی شناسائی بنتی ہے۔ اگر آیا نہ ہو، کیا پتا کہ وہ بندہ کون ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، میرے میزبان بھائی غلام فرید طیب کا بیٹا ابھی پیدا نہ ہوا ہو، دنیا کیسے جانے گی کہ ان کا بیٹا ہوگا؟ دنیا کیسے جانے گی؟ ان کی یہ اولاد کی صفت یہ ہے، کیفیت یہ ہے، معاملہ یہ ہے۔ جی ہاں، جب وہ پیدا ہوگا، دنیا میں آئے گا، دنیا میں آنے کے بعد اس کا نام رکھا جائے گا، اس کا مقام بتایا جائے گا، اس کا درجہ بتایا جائے گا، اس کی حیثیت بتائی جائے گی، اس کی ویلیو بتائی جائے گی۔ پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں ہے حضور آئیں دنیا پہچانے، حضور آئیں دنیا جانے، حضور پاک آئیں دنیا کو شناسائی ہو۔ جی نہیں، حضور پاک ابھی نہیں آئے، رب نے نبیوں کو تعارف کرایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ کہہ کے انبیاء سے وعدہ لیا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہہ کے انبیاء کو محمد الرسول اللہ کا تعارف کرایا، انبیاء کرام کو محمد الرسول اللہ کا انٹروڈکشن کرایا، اور یہ اعلان کر دیا محمد الرسول اللہ وہ نبی ہیں، ابھی آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا بھی جانتی ہے، دنیا کے انبیاء بھی جانتی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को दुनिया जानती है, हुजूर के आने से पहले दुनिया जानती है, हुजूर पाक की आमद से पहले हुजूर पाक को दुनिया पहचानती है। रसूलुल्लाह के दुनिया में वरूद मसऊद से पहले ये मैंने पहली दलील दी है कि नबुव्वत आए नहीं है, आने से पहले पहचानते हैं। जरा इससे भी आगे चले, सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा खोले, पारा नंबर 1 खोलिए, रकू नंबर 10 खोलिए, आयत नंबर 90 खोलिए। रब्बे करीम फरमाते हैं वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू। हुज़ूर पाक की आमद से पहले जो बाकी अंबिया थे, अंबिया की उम्मतें थी, वो उम्मती जब जिहाद के लिए निकलते, मैदान कारज़ार में निकलते, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए मैदान में उतर जाते, कुफर से लबुर्दाज़मा होते। पुराने दौर के पुराने नबियों के उम्मती उस वक़्त के काफरों से लड़ते। अभी हुजूर आए नहीं थे, हुजूर की उम्मत आई नहीं थी, हुजूर की आमद का ऐलान नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात है। मैं समझाने के तौर पे कहता हूँ, हजरत दाऊद की उम्मत लड़ रही, हजरत मूसा की उम्मत लड़ रही, उस जमाने की बात है। जिहाद शुरू है, लड़ाई शुरू है, जंग शुरू है, मैदान कारज़ार गर्म है। इस दौरान कोई मसला हुआ, इन्हें ये खदशा हुआ कि कहीं हम शिकस्त न खा जाए, कहीं काफिर जीत न जाए, हमारा मामला क्या होगा। इन्होंने अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कर दी है, रब्बे करीम के दरबार में यूं इन्होंने दामन फैलाया और अल्लाह ताला से मांगा। कुरान कहता है वकानो मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू। ये लोग मांगते हैं अल्लाह आखिरी नबी जो आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, अल्लाह जो आखिरी नबी आएगा जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत होगी, उसकी नबुव्वत होगी, उसका ऐलान होगा, उसके चर्चे होंगे, उसके तज़किरे होंगे, उसकी बातें होंगी और दुनिया उसको पहचानेगी। अभी आए नहीं है, आने से पहले हम उनका वसीला देते हैं, आने से पहले उनका वास्ता देते हैं, आने से पहले उनका मुहाबा पेश करते हैं। अल्लाह जो आखिरी नबी आ रहा उसके वसीले से हमें फतह दे दे। ये हुजूर के आने से पहले दुनिया पहचानती है तो दुआएं मांग रही है। हुज़ूर पाक के आने से पहले ये लोग जानते थे, तभी तो दुआ मांगते थे, ये लोग पहचानते थे, तभी तो इल्तिजा करते थे, ये लोग तारुफ रखते थे, तभी तो दरख्वास्त दे रहे थे अल्लाह के दरबार में। तो रब्बे करीम ने कुरान करीम में पिछली उम्मत की बात को जिक्र करते हुए यूं फरमाया वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू। फरमाया अभी काफिर जो उनसे लबुर्दाज़मा जिहाद हो रहा था, ये लोग हुज़ूर पाक का वास्ता देते, अल्लाह ताला हुज़ूर पाक के वसीले से इनको फतह देते, हुज़ूर पाक के वास्ते से इनको कामयाबी देते, हुज़ूर पाक की वजह से इन्हें कामरानी देते, हुज़ूर पाक के जरिए से अल्लाह इन्हें फौज़ व फलाह में कामयाब करते। तो मेरी बात का मतलब ये दूसरी दलील मैंने पेश की है कि दुनिया में बंदा आए, आने के बाद पहचाना जाता है, दुनिया में बंदा आए, आने के बाद जाना जाता है, दुनिया में बंदा आए, आने के बाद तारुफ है। मेरे पाक पैगंबर आए नहीं है, तारुफ पहले रखते हैं, आए नहीं है, पहचान पहले रखते हैं, आए नहीं है, इंट्रोडक्शन पहले रखते हैं, आए नहीं है, अपनी शनासाई पहले रखते हैं। मेरे पाक पैगंबर वो है, कुरान करीम ने ये दो मकामात पे बताया। हुजूर का ताल्लुक वो नहीं है जो आम बंदे कहो पैगंबर आए नहीं है, आने से पहले पहचाने हुए हैं। तभी तो मैंने कहा कि मेरा उन्वान सीरतुन नबी है, सीरत का माना पैगंबर की तालीमात है। मैं उस पैगंबर की तालीमात की बात कर रहा हूँ जिनका रुतबा इन सब से बड़ा, जिनका रुतबा बाकियों से अफजल, जिनका रुतबा बाकियों से औला अशरफ अकरम, जिनका रुतबा उनसे बढ़ के है कि अभी आए नहीं है, आने से पहले हुजूर को
پہچانتے ہیں تو ہم سیرت النبی کے جلسے میں بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی سیرت پر فخر کریں، ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کے کردار پر فخر کریں، ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو اپنائیں، پیغمبر کے فرامین کو اپنائیں، پیغمبر کے فرمودات کو اپنائیں، پیغمبر کی حدیث کو اپنائیں، پیغمبر کے احکامات کو اپنائیں کہ نبی نے جو دیا وہ لے لیں، جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ یہ سیرت النبی کے جلسے کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اے لوگوں، اللہ نے سب سے بڑا پیغمبر جسے بنایا وہ بھی ہمیں دیا، ہمیں چاہیے ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اگر اس سے بھی آگے چلیں، حضور پاک کا ذکر حضور پاک کے آنے سے پہلے کیسے ہے، میں قرآن کریم سے تیسری دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلا پارہ ہے، اختتامی رکوع سے پہلے رب کریم نے حضور پاک کی آمد سے پہلے حضور پاک کا ذکر اس انداز میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ رب کریم نے حضرت ابراہیم کے امتحانات لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی آزمائش فرمائی کہ یہ ان معاملوں میں کیسے پورا اترتے ہیں، تو ان کے امتحان آئے، کئی امتحانات آئے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک امتحان آیا کہ آپ نے اب بتوں کو توڑ دینا ہے، اس کے بعد آگ میں پہنچنا قبول کرنا ہے۔ ابراہیم آگ میں پہنچنا تیرا کام، آگ کو ٹھنڈا کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ ابراہیم نے نار نمرود کو گلزار سمجھ کے وہاں چھلانگ لگا دی، اللہ نے اسے نار نمرود کے بجائے گلزار بنا دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب نے اعلان کیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ نے فرمایا قُلْنَا، اللہ فرماتے ہم نے کہا یا نارو، اے آگ ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کونی بردا، تو ٹھنڈی ہو جا۔ آگ نے پوچھا اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں تاکہ میں برف بن جاؤں، ایسے ٹھنڈی ہو؟ فرمائے جی نہیں، وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو جتنی ٹھنڈی ہو ابراہیم سلامت رہے، تو جتنی ٹھنڈی ہو ابراہیم راحت میں رہے، تو جتنی ٹھنڈی ہو ابراہیم تکلیف میں نہ رہے۔ رب کریم نے اس آگ کو ٹھنڈا کیا، اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ پھر امتحان آیا، والد کا گھر چھوڑنا پڑا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا کہہ کے باپ نے خود سے دور کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، وہاں پہ بیابان کی زندگی کو ایکسپٹ فرمایا۔ اس کے بعد آگے معاملہ ہوا، پھر معاملہ کیا ہے؟ رب کریم نے مہمان بھیجے، ابراہیم نے اپنا مال ان کے لیے قربان کر کے، ان پہ ایک ہی بکرا تھا وہ قربان کر دیا۔ امتحان میں کامیاب ہوئے، پھر اس کے بعد دعا مانگی اللہ مجھے بیٹا دے دے، رب نے اسماعیل دیا، رب نے اسحاق دیا۔ حضرت اسماعیل کے لیے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، حضرت اسماعیل اتنی عمر کو پہنچے، ابا کے ساتھ چل سکتے تھے، ابا کے ساتھ پھر سکتے تھے، ابا کے ساتھ یہاں ساتھ ساتھ چل سکتے تھے، جوانی کی عمر کے قریب تھے۔ رب نے حکم فرمایا، نیند میں اللہ نے وحی اتاری، ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دے۔ ابراہیم اٹھے، بعد بیٹے سے پوچھا، بیٹے نے رضامندی اختیار کی۔ قرآن کہتا ہے وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انہیں لٹا دیا، چھری اوپر رکھ دی، ابراہیم چھری چلانے لگے۔ رب نے امتحان میں کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے کے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اب چھری ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلے گی، یہ تو بکرے کی گردن پہ چلے گی، مینڈھے کی گردن پہ چلے گی۔ اللہ نے بکرا بھجوایا، مینڈھا بھجوایا، دبا بھجوایا۔ حضرت ابراہیم نے چھری کاٹ کے، چھری سے گردن کاٹ کے آنکھ کھولی، بیٹا سلامت ہے، بکرا ذبح ہو گیا۔ اس امتحان میں بھی کامیاب۔ میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں، رب کریم نے ان سب امتحانات کے پوچھا، امتحانات کے بعد پوچھا ابراہیم امتحان میری مرضی کا، انعام تیری مرضی کا، امتحان میری مرضی کا، تحفہ تیری مرضی کا۔ میں نے اپنی چاہت سے امتحان لیے، تو اپنی چاہت کو تحفہ بتا تمہیں کیا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نے اعلان کیا اللہ مجھے بھی وہ چاہیے جو تیرے پورے خزانے میں اکیلا، تیرے پورے خزانے میں یکتا، تیرے پورے خزانے میں اس جیسا کوئی نہیں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ مجھے وہ چاہیے
چاہیے، میری نسل سے مجھے وہ چاہیے، میری اولاد سے مجھے وہ چاہیے، میرے سلسلہ نسب میں وہ محمد الرسول اللہ جسے تو نے دنیا میں آخری نبی بنا کے بھیجنا ہے وہ میری اولاد سے کر دے۔ رب نے فرمایا ابراہیم تو نے امتحان ہماری مرضی کے دیے، ہم نے انعام تجھے تیری مرضی کا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت رسول اللہ کو مانگا، رب کریم نے حضور پاک علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کی نسل سے کر دیا، تو حضور کا سلسلہ نسب ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مظر بن نزار بن معد بن عدلان بن اسماعیل علیہ السلام ابن ابراہیم علیہ السلام۔ 21 واسطوں سے رب نے حضرت ابراہیم تک، 21 واسطوں سے رب نے حضرت ابراہیم تک حضور پاک کا سلسلہ نسب جاری کیا، حضرت ابراہیم کی نسل سے کیا۔ یہ میں نے تیسری دلیل دی ہے، حضور پاک آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے ابراہیم بھی جانتے تھے، آنے سے پہلے حضرت اسماعیل بھی جانتے تھے، آنے سے پہلے ان کے لیے دعائیں بھی تھی، آنے سے پہلے ان کے لیے التجائیں بھی تھی، آنے سے پہلے ان کے لیے درخواستیں بھی تھی، آنے سے پہلے ان کے لیے آوزاریاں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اے لوگوں آپ کو اور مجھے وہ پاک پیغمبر دیا ہے، آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے، ابھی آئے نہیں ہیں، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ جزاکم اللہ۔